انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مولانا طارق جمیل صاحب کے صاحبزادے مولانا عاصم جمیل کا انتقال ہوا، اور یہ خبریں آ رہی تھی کہ انہوں نے خودکشی کی ہے، گولی لگنے سے ان کی ہلاکت ہوئی ہے، اور پھر انہی خبروں کی تصدیق بھی کر دی گئی ہے خاندانی ذرائع کی جانب سے۔ خود مولانا طارق جمیل کے جو بڑے صاحبزادے ہیں ان کی جانب سے ان کو اس تکلیف کی کیفیت میں، اس مشکل وقت میں بھی سوشل میڈیا پر آ کر ایک وضاحتی بیان جاری کرنا پڑا، کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ سوشل میڈیا پر ڈفرینٹ طرح کی باتیں کر رہے تھے کہ کوئی دشمنی تھی، یہ تھا وہ تھا، پتہ نہیں کیا کیا، اور لیکن پھر ان کو وضاحت دینا پڑی، اور انہوں نے اس بات کو مطلب ہے کہ جو خبریں چل رہی تھیں کہ انہوں نے خودکشی کی ہے، انہوں نے اس خبر کی تصدیق کی ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کا خاتمہ خود کیا۔ اب ہوا کیا ہے، اصل میں سٹوری کیا ہے، وہ میں آپ کے سامنے شیئر کر دیتا ہوں، جو کہ خاندانی ذرائع کی جانب سے کنفرم کی گئی ہے۔ مولانا عاصم جمیل جو ہے نا، یہ مولانا کے چھوٹے صاحبزادے ہیں، اور یہ نا بچپن سے ہی ایک بیماری کا شکار تھے، بچپن سے ہی، پیدائش کے بعد سے ہی۔ وہ بیماری کیا تھی؟ وہ ایک عجیب و غریب قسم کی بیماری تھی کہ وہ ڈپریشن کا شکار تھے بچپن سے ہی، اور اس ڈپریشن کو وہ کنٹرول نہیں کر پاتے تھے بڑی کوشش کے باوجود بھی، بچپن سے ان کی بیماری چل رہی تھی۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ جو بیماری ہے یہ کسی ٹراما کی وجہ سے ہو، کوئی انسیڈنٹ ہوا ہو تو اس کے بعد وہ یہ ذہنی مریض بنے ہوئے ہوں یا یہ ڈپریشن کے پیشنٹ بنے ہوں، یہ بچپن سے تھا۔ اچھا، وہ ان کی جو تھی بیماری وہ تو چل ہی رہی تھی۔ تقریباً 3 سال پہلے ان کی ڈیورس بھی ہو چکی تھی، اور ان کے اولاد نہیں تھی کوئی، تو ظاہر ہے یہ بھی ایک مزید ڈپریشن کی وجہ۔ تو ڈپریشن سے مسلسل لڑ رہے تھے، نکل نہیں پا رہے تھے۔ تو کل ایسا ہوا کہ یہ اپنے تلمبہ والے گھر میں تھے جو ان کا آبائی گھر ہے، اور مولانا صاحب جو ہیں مولانا طارق جمیل صاحب یہ فیصل آباد میں تھے۔ گھر والے انفارچونیٹلی گھر پہ نہیں تھے، اور مولانا عاصم جمیل گھر میں اکیلے تھے۔ انہوں نے اپنے کزن سے، جو کہ ان کا کزن بھی ہے اور ان کا گارڈ بھی ہے، سیکیورٹی گارڈ بھی ہے، ان سے پسٹل لی، ان کو بولا کہ مجھے پسٹل دو۔ اب وہ بھلا آدمی، اسے کیا پتا، اس نے تو صاحب کا فرمان ماننا تھا، جو انہوں نے کہنا تھا انہوں نے بات ماننی تھی۔ اس نے پسٹل ان کو لا کے دے دی، اس نے کہا کہ مجھے گولیاں بھی دو، تو اس بھلے آدمی نے گولیاں بھی لا کر دے دی۔ اب مولانا عاصم جمیل نے پسٹل لوڈ کیا، اپنے سینے پر اس کو رکھا اور شوٹ کر لیا، اور اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ یہ سارا انسیڈنٹ ہوا ہے، اور اس کو کمٹ کر لیا گیا ہے مولانا طارق جمیل صاحب کی فیملی کی جانب سے بھی، اور انہوں نے سیلف یہ ساری وضاحت جو ہے وہ پیش کر دی ہے۔ اور اب آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ کوئی بھی اس طرح کی من گھڑت خبریں نہ چلائیں، کیونکہ مولانا صاحب کی جو فیملی اس وقت شدید پریشانی سے دوچار ہے، اور جوان بیٹی کی جو موت ہوتی ہے یہ کسی آزمائش سے کم نہیں، تو بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ اور خاص طور پہ مولانا طارق جمیل صاحب بہت صبر والے ہیں، اور انہوں نے تو ہمیشہ صبر کی تلقین کی ہے۔ میری آنکھوں میں ابھی بھی آنسو آ رہے ہیں جب مولانا صاحب واقعہ کربلا جب بیان کرتے ہیں تو کس طرح ڈوب جاتے ہیں، حسین کی قربانیوں کا جب ذکر کرتے ہیں، جب علی اکبر کی شہادت کا ذکر کرتے ہیں، جب علی اصغر کی شہادت کا ذکر کرتے ہیں، تو مولانا خود اس کیفیت میں چلے جاتے تھے۔ تو ابھی جس کیفیت میں، جس قرب سے مولانا گزر رہے ہیں، ہم سب دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور جس طرح ان کے نام کے آگے جمیل لگتا ہے، مولانا طارق جمیل، تو اللہ تعالیٰ ان کو صبر بھی جمیل والا ہی جو ہے وہ عطا فرمائے۔ اور لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں، اب مولانا کی جو زبان ہے نا، مولانا کا جو الفاظ ہیں ان میں بڑی تاثیر ہے۔ مطلب میرے جیسا ایک گناہ گار سا شخص، آپ سب لوگ بھی، بہت سارے لوگ مولانا طارق جمیل صاحب کے بیانات کو سنتے ہیں، جب بھی کبھی پریشان ہو تو مولانا صاحب کی کوئی سپیچ لگا کے ہم سن لیتے ہیں، تو دل جو ہے وہ ایک دم ہلکا ہو جاتا ہے، بالکل ریلیکس ہو جاتا ہے۔ تو لیکن جو ان کے اپنے بیٹے ہیں وہ شاید مولانا سے اس طرح سے فیض نہیں لے سکے، اس طرح سے جو ہے وہ مطلب ہے کہ اس چیز کو حاصل نہیں کر سکے۔ ادروائز اگر مولانا
کے بیانات وہ سنتے اور ان پر عمل کرتے تو کہیں نہ کہیں وہ بیماری شاید ان کو یہ تکلیف برداشت کرنے کا حوصلہ دیتی. بہرحال یہ معاملات زندگی کے ہیں. اللہ پاک ان کی آخرت کی جو منزلیں ہیں اس کو آسان فرمائے. ہم دعا گو ہیں مولانا عاصم جمیل کے لیے بھی اور مولانا طارق جمیل صاحب کے لیے بھی اور ان کے تمام اہل خانہ کے لیے بھی. آپ سب بھی دعا کریں اور کوئی بھی اس طرح کی من گھڑت جو خبریں ہیں وہ آپ مت پھیلائیے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.